کینیڈا کے صوبے البرٹا کے ایک مشہور سیاحتی مقام جیسپر پر گلیشیئر دیکھنے جانے والے سیاحوں کی بس الٹنے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے صوبے البرٹا کے ایک مشہور سیاحتی مقام جیسپر پر گلیشیئر دیکھنے جانے والے سیاحوں کی بس الٹنے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے، جبکہ واقعے کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جیسپر RCMP کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رول اوور سے متعلق تحقیقات جاری ہیں، حادثے کی معلومات لی جا رہی ہیں، جبکہ عینی شاہدین سے بیانات بھی لے رہے ہیں۔ حادثے کا شکار ہونے والی بس میں سوار ایک سیاح کا کہنا تھا کہ بس میں 27 سیاح سوار تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ البرٹا کے جیسپر نیشنل پارک میں کولمبیا آئس فیلڈ کے قریب 33 ڈگری کھڑی پہاڑی پر چڑھتے ہوئے بس بے قابو ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ واضح رہے کہ حادثے کا شکار ہونے والی بس پرسیوٹ کمپنی کی ملکیت ہے، جو سیاحوں کو اتھا باسکر گلیشیئر دکھانے کی خدمات سر انجام دیتی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر وبائی صورتحال کے دوران ہیکنگ پر ان کی حکومت کو شدید تشویش ہے اور وہ اس معاملے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پریشان کن ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر برائے امور خارجہ نے چین میں زیر حراست 2 کینیڈین کو آزاد کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی جاری کوششوں اور چینی کمپنی ہواوے کی CFO سے متعلق فیصلے میں تاخیر کے درمیان کسی بھی رابطے کی تردید کی ہے۔ وزیر کے تبصرے اس وقت سامنے آئے جب برطانیہ نے اس ہفتے آسٹریلیا اور امریکہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہواوے کے 5G ٹیلی کام نیٹ ورک پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مبصرین نے اس کے بعد یہ نشاندہی کی ہے کہ کینیڈا نئے انٹیلیجنس اتحاد کا آخری رکن ہے، جس میں نیوزی لینڈ بھی شامل ہے، تاکہ مختلف صورتحال میں ہواوے کے ساز و سامان کے استعمال پر پابندی لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ ایک انٹرویو میں کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم قومی سلامتی اور کینیڈا کے بہترین مفاد کے تحفظ کا فیصلہ کرتے ہیں اور ان دونوں کینیڈین کی وکالت جاری رکھیں گے جنہیں منمانی طور پر حراست میں لیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی سطح پر وبائی صورتحال کے دوران ہیکنگ پر ان کی حکومت کو شدید تشویش ہے اور وہ اس معاملے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پریشان کن ہے۔ برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا نے روس پر کرونا وائرس کے علاج کی ویکسین کے آزمائشی تجربات کو ہیک کرنے کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کووڈ-19 کی ویکسین کی تیاری پر کام کرنے والے محققین کی معلومات چرا رہے ہیں۔ ان تینوں ممالک نے ہیکنگ گروپ APT29 پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ روس کے سراغ رساں ادارے کا حصہ ہے اور یہ کوزی بیئر کے نام سے بھی معروف ہے۔ یہ کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری کا کام کرنے والے سائنسی ماہرین اور دواساز تحقیقاتی اداروں پر آن لائن حملے کر رہا ہے۔ دوسری جانب روسی حکام نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ اسٹیٹکس کینیڈا آئندہ سال مئی میں رابطہ مردم شماری کی فراہمی کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے اور کرونا وائرس کے بعد مردم شماری کے تمام پروگراموں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسٹیٹکس کینیڈا آئندہ سال مئی میں رابطہ مردم شماری کی فراہمی کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے اور کرونا وائرس کے بعد مردم شماری کے تمام پروگراموں کو حتمی شکل دی جائے گی، جبکہ مردم شماری کے دوران مصنوعی ذہانت کی بھی ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جائے گی۔ ایجنسی کے عہدیداروں نے بتایا کہ مردم شماری کا دن 11 مئی 2021 کو ہوگا جیسا کہ منصوبہ ہے، لیکن مردم شماری کے عملے اور کینیڈا کے شہریوں کی صحت اور حفاظت کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور کسی بھی شخصی مردم شماری سے متعلق جسمانی دوری اور دیگر حکومتی ہدایات کا احترام کریں گے۔ اسٹیٹکس کین کے عہدیداروں نے بتایا کہ سال 2016 میں تقریباً 90% کینیڈین شہریوں نے مردم شماری پر ذاتی طور پر رابطے کے بغیر آن لائن یا ڈاک کے ذریعے جواب دیا۔ 2021 سروے میں جمع کردہ کچھ اعداد و شمار یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ وبائی بیماری کے نتیجے میں کینیڈا میں طویل مدتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جن میں مواصلاتی روابط میں اضافہ اور افرادی قوت پر اثرات وغیرہ شامل ہیں۔ اسٹیٹکس کینیڈا نے مکمل سوال نامے شائع کیے جن کا استعمال مردم شماری کے لیے کیا جائے گا، جس میں پہلی بار ٹرانسجینڈر کینیڈین سابق فوجیوں اور فعال فوجی اہلکاروں کی گنتی کے سوالات شامل ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,852 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,10,338 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,852 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، تاہم وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 57,466 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا
وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,655 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کورونا وائرس سے 37,604 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,751 ہے۔ کورونا وائرس کا زور کم ہوا تو زندگی بھی معمول پر آنے لگی۔ ٹورنٹو میں ڈرائیو ان کنسرٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں درجنوں شرکاء اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہی میوزک انجوائے کرتے رہے۔ کنسرٹ کی خاص بات اس کا ڈرائیو ان ہونا تھا۔ تمام شرکاء اپنی گاڑیوں میں ہی بیٹھ کر جھومتے گاتے نظر آئے، جن کے درمیان بھی 7 فٹ کا فاصلہ یقینی بنایا گیا تھا۔ کنسرٹ کا اہتمام سٹی ویو ڈرائیو ان میں کیا گیا تھا، جہاں 200 گاڑیوں کے پارک ہونے کی سہولت موجود ہے۔ البرٹا میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ صوبے میں 9,219 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 167 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 3,198 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 189 ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بنا ثبوت یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث ڈاک کے ذریعے ووٹنگ سے نتائج میں دھاندلی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئندہ انتخابی نتائج قبول کرنے کے سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ یہ سوال ایک انٹرویو کے دوران ٹرمپ سے پوچھا گیا تھا، جس میں ٹرمپ نے وہ پول مسترد کر دیے جن میں جو بائیڈن کو آگے دکھایا گیا ہے۔ ٹرمپ نے بنا ثبوت یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ کورونا وائرس کے باعث ڈاک کے ذریعے ووٹنگ سے نتائج میں دھاندلی ہو سکتی ہے۔ اپنے انٹرویو کے دوران امریکہ کے صدر نے کورونا کی شدت پھر کم دکھانے کی کوشش کی۔ واضح رہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات نومبر میں منعقد کیے جائیں گے، جس کے لیے صدارتی الیکشن کے امیدواروں کی مہمات سوشل میڈیا پر جاری ہیں۔ ناسا نے زمین کی طرف بڑھنے والے پتھر کو 2020 ND کا نام دے دیا ہے اور اس کا حجم 170 میٹر بتایا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے خبردار کیا ہے کہ خلا سے دیوہیکل سائز کا پتھر 48,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ناسا نے زمین کی طرف بڑھنے والے پتھر کو 2020 ND کا نام دیا ہے اور اس کا حجم 170 میٹر بتایا ہے۔ خلائی ادارے ناسا کے مطابق یہ دیوہیکل پتھر لندن کے دریائے ٹیمز کے کنارے لگے لندن آئی یا ملینیم ویل سے بھی بڑا ہے۔ خلا سے آنے والا یہ پتھر 24 جولائی کو زمین سے 5,86,000 کلومیٹر کے فاصلے سے گزرے گا۔ آسٹریلوی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں لاک ڈاؤن کے خاتمے اور پابندیوں میں نرمی کے بعد نئے کیسز آنا شروع ہو گئے، جس کے بعد حکومت دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا سوچ رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کی موذی وبا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خونخوار پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,46,45,949 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 6,08,942 ہو گئیں۔ امریکہ تاحال کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کورونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 1,43,289 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 38,98,550 ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ وائرس 79,533 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کورونا مریضوں کی تعداد 20,99,896 تک جا پہنچی ہے۔ بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے، جہاں کورونا سے 27,503 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 11,18,107 ہو گئی۔ آسٹریلوی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں لاک ڈاؤن کے خاتمے اور پابندیوں میں نرمی کے بعد نئے کیسز آنا شروع ہو گئے، جس کے بعد حکومت دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا سوچ رہی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیو ساؤتھ ویلز میں کورونا کے 20 نئے مریض رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ممکنہ طور پر ریاست میں دوبارہ جلد لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جائے گا۔ کورونا وائرس سے روس میں کل اموات 12,342 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 7,71,546 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 2,486 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 2,50,920 تک جا پہنچی ہے۔ سیاہ فام شہری کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت پر پورٹ لینڈ میں مظاہروں نے فساد کی شکل اختیار کر لی۔ مظاہرین نے پورٹ لینڈ پولیس کی عمارت میں توڑ پھوڑ کی اور آگ لگا دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
سیاہ فام شہری کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت پر پورٹلینڈ میں مظاہروں نے فسادات کی شکل اختیار کر لی۔ مظاہرین نے پورٹلینڈ پولیس کی عمارت میں توڑ پھوڑ کی اور آگ لگا دی۔ اسپیکر نینسی پیلوسی نے مظاہرین کو گرفتار کرنے اور ان پر آنسو گیس کے استعمال کی مذمت کی ہے۔ میئر نے وفاقی حکومت کے فوجیوں سے شہر چھوڑنے کی اپیل کر دی۔ سیاہ فام جارج فلائیڈ کی پولیس اہلکار کے ہاتھوں ہلاکت کے خلاف امریکی شہر پورٹلینڈ میں 25 مئی سے مسلسل احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین نے پولیس ایسوسی ایشن کی عمارت میں توڑ پھوڑ کی اور آگ لگا دی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آگ پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ پولیس نے آنسو گیس کے شیل پھینکے اور متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ مظاہرین نے امریکی پرچم بھی جلایا۔ پولیس تشدد اور نسلی امتیاز کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ اسپیکر نینسی پیلوسی نے مظاہرین کو گرفتار کرنے اور ان پر آنسو گیس کے استعمال کی مذمت کی ہے۔ میئر پورٹلینڈ نے وفاقی حکومت کے فوجیوں سے شہر چھوڑنے کی اپیل کر دی۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، وفاق صورتحال کو کنٹرول اور سرکاری املاک کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ پورٹلینڈ میں مظاہروں کا سلسلہ 25 مئی سے جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی۔